میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم بزرگوں دوستو، حضرت برا ابن عازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم فرمایا ہے. اس میں نمبر 1 پر ہے کہ مریض کی عیادت کرنا. نمبر 2 جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. نمبر 3 چھینکنے والے کے کہنے الحمدللہ کے کہنے پر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. نمبر 4 مظلوم کی مدد کرنا. نمبر 5 قسم کھانے والے کے قسم کھانے پر اس کی مدد کرنا. نمبر 7 مظلوموں کی مدد کرنا. یہ 7 چیزیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ 7 چیزیں سنت ہے. تو میں آج آپ حضرات کے سامنے جو اصل جس چیز کو ہمیں بیان کرنا ہے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے بھائیوں، ہم نے یہ سوچ لیا ہے، ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ اگر ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، جب وہ ہم بیمار ہوئے تھے تو اس وقت وہ میری عیادت کے لیے آیا تھا یا نہیں. ہم اس وقت سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ جس وقت ہم بیمار ہوئے تھے تو یہ شخص ہماری عیادت کے لیے آیا تھا یا نہیں. میرے بھائیوں، یہ رسم ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم یہ نہ سوچے کہ جو بھائی بیمار ہے وہ ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا تو ہم بھی اس کی عیادت کے لیے کیوں جائیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارے دماغ میں ہو تو سب سے پہلے ہم یہ سوچ ہمارے دماغ سے نکال دیں کہ بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی ایک عظیم ثواب ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، جیسے ہمارے قریب کے اندر اگر ہمارا ایک بھائی بیمار ہو گیا، وہ ہمارا پڑوسی ہے، تو سب سے پہلے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس وقت یہ نہ سوچے کہ جس وقت میں بیمار تھا اس وقت یہ ساتھی ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا. تو اس وقت ہمارے دماغ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا تو ہم اس کی عیادت کے لیے کیوں جائیں. نہیں میرے بھائیوں، یہ عظیم عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب بھی ہے. ایک انسان ہوتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلانا شخص بیمار ہے لیکن اس سے کوئی دل نہیں لگتا، کوئی اس کے دل کے اندر کوئی چاہت نہیں ہوتی کہ میں اس کے گھر پہ جا کر اس کی عیادت کروں.
لیکن پھر بھی وہ بندہ جو بندہ بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس وقت اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو وہ ثواب ملتا ہے جس وقت وہ بیمار تھا تو اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ میں اس کے پاس کیسے جاؤں گا، اس کے پاس کیوں جاؤں، کیونکہ وہ تو میرے بیمار پڑا تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس کا دل نہیں مانتا ہے اس کی عیادت کے لیے جانے کا۔ اسی وقت اپنے دین کو بنا کر پھر بھی وہ بندہ اس بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ دوسرا ثواب کہ بیمار کی عیادت کرنا بھی ثواب ہے۔ حضور اکرم ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ بندہ بیمار کی عیادت کے لیے گیا، جب تک 5 منٹ 10 منٹ اس بیمار گھر کے عیادت کے اندر بیٹھا رہا تو اپنے جنت کے اندر اس نے اپنا ایسا ہوا کہ وہ اپنے جنت کے اندر اپنے باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں جو انسان جس مریض کی عیادت کے لیے گیا ہے۔ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور جب بندہ شام کو جاتا ہے اس کی عیادت کے لیے تو شام سے لے کر صبح تک اس 70,000 فرشتے اس کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب اتنا بڑا ثواب ہم میں سے کون ہے ایسا انسان ہے کہ ہم نہ چاہتے ہو؟ اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھر کے پڑوسی بیمار ہے، ہم کو پتا چلا کہ ہمارا گھر کا پڑوسی بیمار ہے، ہم اس کے لیے 5 منٹ کی عیادت کے لیے چلے گئے تو ہم سب سے پہلی بات کہ ہم تو سب سے پہلا ہمارا فائدہ یہ ہوا کہ ہم 70,000 فرشتوں کی دعائیں بھی لیتے رہے اور اپنا جنت کے اندر اپنا ایک مکان بھی بناتے رہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ آج ہم اس کو بھول گئے۔ ہمارے دماغ میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب میں بیمار تھا تو وہ شخص ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا تو ہم اس کی عیادت کے لیے کیوں جائیں؟ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دماغ کے اندر یہ سوچ ہے، یہ فہم ہے تو یہ نکال دے۔ ہمیں تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ انسان ہماری عیادت کے لیے آیا تھا کیا نہیں، بس ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہم اگر اس کے عیادت کے لیے گئے تو ہمارے لیے 70,000 فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کریں گے اور جنت کے اندر ہمارا ایک باغ بن جائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں جانا ہے، بس 5 منٹ کے لیے عیادت کے لیے جانا ہے۔ اور دوسرا رواج ہمارے اندر یہ بن گیا ہے کہ ہم عیادت کے لیے جائے تو ہمارے دماغ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہدیہ لے کر جانا ضروری ہے، اس کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جانا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ہدیہ یا کوئی فروٹ ایسے وغیرہ چیز لے کے نہیں جائیں گے تو اس کے گھر والے یہ سمجھیں گے کہ یہ تو کچھ لے کر نہیں آیا۔ اس کے بہانے سے ہمارے دماغ کے اندر یہ فہم آ جاتا ہے، یہ سوچ آ جاتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے 70,000 فرشتوں کی دعاؤں سے ہم محروم دے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ رواج ہمارے اندر چلا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو ختم کریں اور جو بھی ہمارے کان کے اندر کسی انسان کی بیمار کی بات ہمارے کانوں کے اندر آئے تو ہم سب سے پہلے وہاں جانے کی فکر کریں اور اس میں بھی کچھ آداب ہے اس کا بھی ہم خیال کریں۔ ہم اپنا اس کا وقت دیکھیں کہ اس وقت اگر میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے گیا،
ہم ایسے وقت بھی عیادت کے لیے نہ جائیں کہ اس کا آرام کا وقت ہو، یا ایسے وقت میں بھی نہ جائے کہ اگر ہمارے جانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے تو وہ تو بہت بڑے محدثین تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت کرنے والے بھی زیادہ ان سے ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے لوگ آتے رہے۔ ایک انسان آیا کہ وہ عیادت کے لیے آ گیا تو وہاں بیٹھی گیا، وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب اس کی وجہ سے حضرت کو پریشانی ہو رہی تھی۔ کچھ کام ایسے تھے، حضرت کے دماغ میں ایسا تھا کہ اگر یہ بندہ جائے تو میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے کچھ بات کر سکوں، لیکن وہ بندہ جا ہی نہیں رہا ہے۔ تو حضرت نے اس وقت کہا کہ ایک تو بیمار نے پریشان کر کے رکھا ہے، اس بیمار کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عیادت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن وہ انسان سمجھ نہیں رہا تھا کہ وہ کس کو کہہ رہے۔ کوئی جو آنے والا انسان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ایسا ہو تو میں دروازہ بند کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا نہیں، کہ آپ ایک کام کرو کہ آپ باہر سے دروازہ بند کر دو۔ پھر بھی وہ نہیں سمجھ رہا ہے، اپنی باتوں کو لمبا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو ہم اس کا وقت دیکھیں کہ اس کا آرام کا وقت ہے کہ یا نہیں۔ دوسرے جو کام ہے اس کو بھی سوچ سمجھ کر جائے۔ اس لیے ہر انسان اس کی پابند کرے، اور جو بھی جب بھی ہمارے کان کے اندر یہ بات آئے کہ فلاں شخص بیمار ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بھی بتایا ہے، تو سنت کی نیت سے اس کی عیادت کے لیے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔